السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم حجۃ الوداع یا جس کو اور بھی ناموں سے حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ یا حجۃ التمام، ان تمام ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہم وداع یعنی حجۃ الوداع، یا ہم جب یہاں پہ بات کرتے ہیں تو حجۃ الوداع ہم کہتے ہیں. تو یہ بالکل مطلب ان ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب اس کی میننگ کیا ہے اگر ہم اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. تو ہم اس پہ بات کریں گے اس کو وداع یا تمام یا اسلام یا بلاغ یہ نام کیوں دیے گئے ہیں، لیکن یہ مطلب جاننا ضروری ہے کہ فرضیت حج یعنی حج کس سال فرض ہوا. تو اس میں علماء نے کچھ اقوال یعنی ان کی باتیں جو انہوں نے کتابوں میں لکھی ہے، کسی نے 5 بھی 6 بھی 9 بھی اور 10 مطلب ہجری میں. تو جو یہ کیونکہ یہ تفسیر کا بھی موضوع ہے اور پھر حدیث میں بھی یہ آیا ہے، تو کچھ کہتے ہیں یہ حدیبیہ کے بعد ہی مطلب یہ اس کی فرضیت ہوئی تھی، لیکن کیونکہ ابھی مشرکین کا کنٹرول مکہ پہ تھا تو کچھ 6 میں اس کو، کچھ 9 ہجری میں، کچھ 10 ہجری میں اس کو لکھتے ہیں. مطلب اس سے پہلے جو یہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جب حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ گئے، تو اس سے پہلے جب حج ہوا تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کے بھیجا گیا تھا. تو یہ مطلب تفسیر کا اس میں اقوال سارے جو کتابوں میں، ہمارا یہاں پہ وہ موضوع نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کتنے مطلب حج کیے آپ جب مکہ میں تھے اور مدینہ میں. تو کچھ علماء اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں آپ ہر سال حج کرتے تھے. اچھا، پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مکہ میں 2 حج کیے. تو اس پہ بھی مطلب علماء جب اپنی اپنی آراء یا وہ دلائل دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے، کوئی کہتا ہے کہ ہر سال اب کرتے تھے، کوئی 2 حج کی بات کرتا ہے. لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حج کا مطلب وہ جو، کیونکہ ہر سال وہ 11 دن اس کو بڑھاتے، تو وہ اپنے اصل ٹائم پہ حج نہیں کرتے تھے مشرک. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس بارے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے تو مدینہ سے آپ ایک حج کے لیے 4 عمرے یعنی عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار آپ نے کیا، لیکن حج اس کا مدینہ سے آپ ایک حج کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے. تو اگر ہم اس پہ اب بات کریں کہ اس کو مطلب وداع، کیونکہ آپ نے مطلب لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ اس سال مجھ سے سارے مناسک سیکھیے، اور پھر لوگوں کو مطلب وہ جس کو ہم الوداع کہتے ہیں کہ شاید میں آپ کے ساتھ اگلے سال نہیں ہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی. اچھا، بلاغ، تو اس میں مطلب کچھ یہ کہتے ہیں کہ عرفات میں یا اور بھی جگہ جو آپ نے خطبہ دیا، بڑا جامعہ اور بلیغ خطبہ آپ نے دیا، تو کچھ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں جو شریعہ یعنی جو شریعت کے احکام ہیں وہ آپ نے بتائے بھی لوگوں کو، اور پھر پریکٹیکلی ان پہ عمل کر کے بھی دکھایا. یعنی بڑے ایسے انداز میں کہ ایک مطلب لوگوں میں وہ بات بھی یعنی جس طرح پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کا ایک پریکٹیکل کیا جاتا ہے دونوں طرح سے. اور وہ تبلیغ کے میں مطلب اس کے کانٹیکسٹ میں بھی آئے گا، کیونکہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اس پہ گواہ رہے، مطلب کیا میں نے آپ تک دین پہنچایا. تو تمام بھی اسی مطلب اگر ہم اس پہ بھی تھوڑا دیکھ لیں تو اس کا بھی یہی آئے گا کہ دین الیوم اکملت لکم دینکم، وہ جو آئے مبارکہ قرآن میں نازل ہوئی تھی، مطلب جو یہاں پہ نازل ہوئی تھی، تو دین یہاں مکمل ہوا. تو شاید یہ تمام اس وجہ سے اس کا نام دیا گیا ہے. اچھا، اسلام مطلب کچھ نے تو یہ لکھا ہے کہ اسلام اس کا اس وجہ سے ہے کہ یہ مطلب اس کے علاوہ مکہ سے آپ نے، مدینہ سے آپ نے کوئی حج یعنی آپ کسی اور حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے. تو پھر ہم مطلب اسلام کو یہ بھی کہ ایک جو پورے عرب میں مطلب اسلام یہاں مکمل ہوا تھا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور
حج وہ آخری رکن، کیونکہ یہ مطلب شاعر اسلام میں پھر مطلب بنیادی ارکان میں سے ہے، تو کیونکہ یہاں پہ حج لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب خود آپ نے حج کیا اور لوگوں کو سمجھایا، تو بہت مطلب یہ سارے وداع، بلاغ، تمام اسلام، یہ سارے مطلب ہم جڑ کے بھی ان کو مطلب اگر ایک ساتھ بھی ان کو سمجھے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، مدینہ میں آپ نے حضرت ابا دجانہ الساعدی، اسی طرح سے کسی میں آیا ہے کہ سبا بن عرفتہ غماری مطلب رضی اللہ عنہ، ان میں سے مطلب آپ نے ان کو ڈپٹی یعنی نائب مدینہ میں آپ نے مقرر کیا تھا۔ تو بڑا اس میں لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس سال حج کے لیے چلے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حج کے لیے مطلب اس سال مدینہ سے مکہ حج کے لیے جائیں گے۔ تو ایک عموماً جو بات اس پہ کی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ 1,00,000 مطلب 14,000 یا 24,000، تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، جو کتابوں میں ہم نے سمجھا ہے کہ 90,000 کا بھی قول یعنی یہ بھی لکھا گیا ہے، پھر 1,14,000 یا 1,20,000 لوگ وہ، لیکن یہ وہ فگر یعنی یہ وہ نمبر ہے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ روانہ ہوا تھا، یعنی مدینہ سے تقریباً 1,20,000 لوگ آپ کے ساتھ روانہ مختلف جگہوں سے وہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لیکن اگر ہم مکمل ایک اس کا جائزہ لیں تو یہ تعداد بہت بڑی ہو سکتی ہے، اور شاید 2,00,000 یا اس سے زیادہ بلکہ 3,00,000 بھی ہو سکتی ہے، مطلب 2,00,000 تو یقیناً یہ ہوں گے، کیونکہ جو وہاں مکہ کے رہنے والے تھے یا اور بھی یمن سے آئے اور بھی باقی علاقوں سے، وہ تو آپ کو وہاں پہ مطلب جو آپ انتظار کر رہے تھے مکہ کے لوگ یا جو باقی علاقوں سے آئے، تو شاید 2,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ نے یہ حج آپ کے ساتھ کیا۔ تو آپ 10 ہجری میں، اور آپ اپنی اسی اونٹنی قصوہ جو بڑی مشہور، ہم نے اس پہ کئی بار بات کی کہ آپ اسی پہ سوار ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ مدینہ سے آپ جب یہ جو ذی قعدہ یہ جب مطلب اس کے بھی 5 یا 6 راتیں گزرنی تھی کہ آپ مدینہ سے روانہ ہو گئے، تو اس کے ساتھ اب وہاں سے آپ جس کو ہم ذی حلیفہ، جس کو یہاں پہ مطلب ہمارے کشمیر میں حلیفہ، تو یہ حلیفہ یہ اصل میں ایک چشمہ تھا، اور جشم قبیلہ کا مطلب ان کا کنٹرول اس پہ تھا، اور مدینہ سے 5 یا 6 میل دور۔ تو اصل میں یہ مطلب جو میقات یعنی جو مقام جہاں پہ اگر مدینہ سے کسی کو عمرہ یا حج کے لیے روانہ ہوتا تھا تو اس کو اس جگہ سے احرام باندھنا ہوتا ہے، یعنی یہ وہی مقام ہے حلیفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ مطلب آپ رکے تھے، پھر وہ جو کنگا، پھر تیل لگانا، خوشبو لگانا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مطلب یہاں پہ آپ رکے تھے، اور پھر یہاں حلیفہ سے آپ نکلے تھے، تو یہ شاید ظہر کی نماز پڑھ کے آپ یہاں سے نکلے تھے۔ اچھا، آپ مکہ المکرمہ پہنچے، اور وہاں پہ مطلب جو جس طرح حج میں جو مطلب آج بھی جس طرح حج کیا جاتا ہے، اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہے کہ حج نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج، تو اس میں وہی طواف، پھر اس میں وہ رمل، پھر سعی، وہ جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، اچھا پھر وقوف عرفات، پھر طواف الزیارہ یا وہ رمی جمرات، پھر حلق وغیرہ جس میں قربانی ہم کرتے ہیں، جو جس طرح حج آج کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل ایک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، یعنی آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے، بلکہ مطلب جو ہم نے بات کی کہ تقریباً 2,00,000 لوگ، وہ سارے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یقیناً جو آج حج یعنی جس طرح وہ تمام یا بلاغ یا اسلام کا جو اس کے ساتھ لفظ آیا ہے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو حج کے رکن، پھر آپ نے سنن واجبات تمام لوگوں کو سمجھائے تھے، اور یہ مطلب قیامت تک اب اسی طرح سے حج کیا جائے گا۔ تو اس پہ ڈیٹیلڈ کتابوں میں لکھا، جو حج کی کتابیں ہوتی ہے، اور یہ مطلب اس پہ بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، جو خطبات آپ نے مطلب مثال کے طور پہ تشریق میں آپ نے مینا کے مطلب جو درمیان دن ہوتا ہے مینا میں آپ نے جو خطبہ دیا، یا عرفات میں، اور مطلب جتنے بھی اس میں خطبات آپ کے تھے وہ بڑا اس پہ تحقیق کی گئی ہے، اور پھر جس میں سے احکام فقہا نے، اور پھر جب مطلب مختلف جو انسانی دنیا میں جو مسائل پیش آتے ہیں، تو بڑے جامع اور بلیغ یعنی وہ خطبات آپ کے ہیں جو آپ نے ان دنوں میں
جو آپ کے ساتھ اصحاب تھے یا تمام جو لوگ تھے ان کو آپ نے وہ خطبہ دیا تھا. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 100 اونٹ آپ نے نہر کیے تھے اس جگہ. اچھا یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں مطلب قریباً جو ذی الحجہ کی 25 تاریخ تھی اس ٹائم آپ مدینہ واپس پہنچے تھے. تو کہا جاتا ہے قدا سے آپ اندر آئے تھے اور اسی طرح سے قدا یہاں سے آپ باہر مطلب جب نکلے تھے. تو یہاں پہ ایک اور بات مطلب ایک ضروری ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلے تو پھر ایک غدیر خم ایک جگہ ہوتی تھی یا ہے جہاں پہ آپ نے وہ مشہور جو آپ کا من کن تو مولا وہ جو جس پہ بہت بحث ہوتی ہے تو وہ آپ نے اسی حجۃ الوداع پہ آنے کے نہیں جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے غدیر خم کے مقام پہ حضرت علی کی وہ فضیلت میں وہ بات کی تھی. تو اس کا ایک بڑا مطلب شان ورود جس پہ ہم مطلب اگر بات کرنا تھی تو شان ورود اگر ہم سمجھے پورا وہ کنٹیکسٹ کس بیک گراؤنڈ میں وہ بات کی گئی تھی. تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے رات یہاں پہ پھر سے ذی حلیفہ میں گزاری تھی کیونکہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عہد کریمہ کی جب آپ رات کو پہنچتے تو مطلب آپ نے یہی کیا کہ کیونکہ گھر والوں کو اس کی خبر نہیں تھی کہ آپ کس دن واپس آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب ٹھیک نہیں سمجھتے تھے کہ رات میں ان کو جگانا اگر ان کو انفارمیشن نہ ہو. تو یہ وہ مطلب ایک اگر اس طرح ہم سمجھے کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں حج ایک مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ شاعر اسلام بھی ہے پھر رکن عظیم بھی ہے تو وہ اس مطلب یہاں پہ جو 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. اچھا اب اس کی ایک مطلب ایک بڑی اگر ہم اس کو تھوڑا ہسٹوریکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ سمجھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ظاہری حیات مبارکہ اس کا سب سے بڑا اجتماع تھا. تو جب لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا آپ کے ساتھ اور پھر وہ جو دین مکمل ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آئے مبارکہ نازل کی کہ یہ پورا جو جزیرۃ العرب اس میں اسلام یہاں پہ پہنچ گیا تھا اور خاص کر کے یہاں پہ جو مکہ مدینہ اور طائف یہ جو 3 علاقے تھے جو بنیادی طور پر جہاں پہ آپ نے تبلیغ کی تو یہ مکمل اسلام مطلب یہ اسلام میں داخل ہوا تھا. تو اسی طرح سے مکہ میں پھر سے یعنی وہ فتح مکہ کے ساتھ ہی جس کی بنیاد تو یہاں پہ وہ بھی مکمل ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے اور پھر آپ مطلب حج کیا وہاں پہ اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ واپس روانہ. تو ہسٹوریکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی. اور پھر یہاں پہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ مطلب جو یہاں پہ حاضر ہے وہ غائب تک میری بات پہنچائے یعنی جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس تک وہ بات پہنچائے اور پھر اس کو دعوت یعنی پوری دنیا میں جب اس کے بعد اسلام پھیلا تو اس کی ہم اگر ہم جینیسس یا بنیاد اس کو سمجھے تو یہ بھی ایک بڑا مقام اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب صحابہ یہاں پہ پھر عرب کے مختلف ممالک میں یا پھر یہاں پہ مطلب بر صغیر میں بھی نقوش ملتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اصحاب آئے تھے اسی دور میں. تو اس لحاظ سے مطلب دین مکمل ہوا پھر رکن عظیم تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تمام اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پہ حج کے لیے آئے. تو یہ مطلب اس پہ ہم نے وہ ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اس پہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے. ڈیٹیلڈ مطلب اس لحاظ سے کیونکہ رکن عظیم میں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ضروری ہے اس میں مطلب فرائض سنن واجبات یہ تمام جتنے بھی مطلب اس میں چیزیں انسان کو کرنی پڑتی ہے. تو یہ مطلب ایک بڑا موضوع ہے اس میں. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کا یعنی یہ جو ایک طرح سے ابھی مطلب ایک جو ہمارا ایک مطلب جس کو ہم کہیں گے تدریج زمان یعنی ترتیب زمانی کرونالوجیکل اپروچ سیرت میں تو اس کو کئی مطلب میں سمجھتا ہوں 5 مختلف ڈائمینشن سے اس کو سمجھا سکتا ہوں. تو تب میں مطلب جب اگلا پھر دورہ ہم اس کا کریں گے تو اس میں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس بار جب ہم نے یہ مطلب اس پہ ایک سیریز کی یا ایک دورہ کیا تو اس کا آخری حصہ ہم یہ جو آنے والا ہے اس کے بعد جو ہمارا ہوگا تو اس میں ہم اس کا آخری سلسلہ اس پہ بات کریں گے. آج ہم مطلب اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.